ہی سارا اپنی ماں شازیہ اور زارا کو بتائے گی کہ اس کا رشتہ اس کا باپ نے عادل کے ساتھ طے کر دیا ہے، تو زارا کو تو جھٹکا بہت بڑا لگے گا، لیکن ساتھ شازیہ کو بہت زیادہ یہاں پر غصہ بھی آئے گا اور حیرانگی بھی ہوگی۔ اس کو بہت برا لگ رہا ہوگا کہ کس طرح سے سارا کا رشتہ اس کے باپ نے کر دیا، مجھ سے بغیر پوچھے بغیر بتائے رشتہ طے کر دیا اور اس کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کیا جس فرد نے میرے بیٹے کو مار دیا اور میرا گھر بسنے نہیں دیا۔ یہ ساری پریشانیاں اور ساری بربادیوں کے پیچھے فرد بیگم کا ہی ہاتھ ہے۔ یہاں پر زارا سارا کی ماں کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوگا اس بات کا۔ یہاں پر شازیہ کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور زارا سارا کو یہی کہہ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں تم لوگوں کا باپ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ جس عورت نے میری زندگی خراب کر دی، تمہارا باپ اب میری بیٹی کی اس کے بیٹے کے ساتھ زندگی جوڑنے جا رہا ہے، مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ سارا کو بھی بہت زیادہ برا لگ رہا ہوگا کہ سارا کا رشتہ عادل سے ہو رہا ہے، کیونکہ زارا عادل کو دل ہی دل میں بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی ہے، وہ عادل کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے۔ پہلے تو شازیہ کراچی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن اب وہ فوراً تیار ہو جائے گی اور کہے گی کہ چلو میرے ساتھ، میں کراچی جانا چاہتی ہوں اور جا کر بات کرنا چاہتی ہوں تمہارے باپ سے۔ اور اس طرح سے زارا اور سارا کو لے کر شازیہ کراچی کو نکل پڑے گی۔ شازیہ جیسے ہی زارا کو لے کر گھر کے دروازے پر کھڑی ہوگی کہ سامنے ہی مظہر صاحب کھڑے ہوں گے، وہ دیکھ لیں گے شازیہ کو اور دیکھتے ہی وہ حیران پریشان ہو جائیں گے، ان کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی کھسک گئی کہ یہ زندہ صحیح سلامت شازیہ کس طرح سے میرے سامنے آ گئی۔ شازیہ مظہر کو جیسے ہی اپنے سامنے دیکھے گی تو وہ آگ بگولا ہو جائے گی، شدید وہ غصے میں آ جائے گی اور جاتے ہی مظہر صاحب کا گریبان پکڑ لے گی اور کہے گی کہ تم میری بیٹی کو سزا ہرگز بھی نہیں دے سکتے اپنے بیٹے کی موت کی۔ میری اجازت کے بغیر کیسے تم نے میری بیٹی سارا کا رشتہ عادل کے ساتھ طے کر دیا؟ وہ فرد جس نے مجھے کہا تھا کہ تم میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو اور مجھے تم سے خطرہ ہے اور تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ ورنہ مظہر تمہارے ساتھ بہت برا کرے گا، تمہیں اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی تھی، اسی فرد نے میرا گھر برباد کیا اور آج تم اسی فرد کے بیٹے کو میری بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی میں۔ یہاں پر شازیہ کافی زیادہ غصے میں ہوگی اور باتیں سنا رہی ہوگی مظہر صاحب کو، لیکن مظہر صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا جواب دے، بس وہ اسی سوچ میں گم ہوتا ہے کہ شازیہ نے تو خودکشی کر لی تھی، میں نے یہی سنا تھا، لیکن آج کئی سالوں کے بعد وہ کس طرح سے زندہ صحیح سلامت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر مظہر صاحب شازیہ سے بھی سوال کرے گا کہ کیا تم زندہ ہو جو میرے سامنے اس طرح سے کھڑی ہو؟ واقعی تم زندہ ہو؟ تو شازیہ کہتی ہے ہاں میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے موجود کھڑی ہوں اور میں ہرگز اب ایسا نہیں کرنے دوں گی، اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دوں گی، تمہاری بہن فرت بہت بڑی ڈائن ہے اور میں ڈائن کو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گی۔ جیسے ہی زارا یہ سب کچھ دیکھے گی کہ میری ماں نے میرے باپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے تو وہ یہاں پر اپنی ماں کو کہے گی کہ مما بابا کا گریبان چھوڑیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آگے سے شازیہ کہے گی کہ مجھے ان تمام سوالوں کے جواب چاہیے جو میں کئی سالوں سے اپنے اندر دفن کر کے پھر رہی ہوں۔ اس انسان نے میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی اور تم لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی کی، کبھی بھی اس بندے نے ہمارا نہ پوچھا نہ ہمارا ساتھ دیا۔